بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کہتے ہیں کہ یہ صبر کا مہینہ ہے نا، کہیں کتاب میں لکھا ہوا صبر کا مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ؟ رمضان کا مہینہ۔ تو کیا 11 مہینہ بے صبری کا ہے؟ 11 مہینہ بے صبری کا نہیں ہے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، نہیں۔ اس میں دو بات ہے، جس میں اجازت ہے کہ یہ جائز ہے، یہ کر سکتے ہو، اس سے بھی صبر کرنا ہے، جو پورے 11 مہینے نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ 11 مہینے میں صبر ہو سکتا ہے، مشکل ہے، حالانکہ مشکل نہیں ہے، سوچنے کا انداز بدلنا پڑے گا۔ لیکن مان بھی لیا جائے کہ 11 مہینہ کچھ مشکل ہوتی ہے، تو رمضان میں یہ مشکل اللہ نے آسان کر دیا، ماحول بنا۔ تو اس لیے یہ مہینہ بھی صبر کا ہے اور 11 مہینہ بھی صبر کا ہے، پوری زندگی ہی صبر کی ہے۔ اس لیے کہ ہم جو چاہیں وہ کبھی ہو نہیں سکتا، کبھی کچھ ہو جائے گا تو فوراً دوسری بات ایسی پیش آئے گی کہ نہیں ہوگا۔ ایک خواہش پوری ہوئی تو دوسری نہیں ہوگی۔ بس سوچنے کا انداز بدل دے کہ ہو جائے تو بھی خوش ہو جائیں اور نہ ہو تو بھی خوش ہو جائیں۔ مثبت سوچ، چاہا ہو گیا تو بھی خوش ہو گئے اور چاہا نہیں ہوا تو بھی خوش ہو گئے۔ تکلیف کی چیز سے سب کو تکلیف ہوتی ہے، اور جو چاہتا ہے دنیا میں ہمارے پاس کوئی تکلیف کی چیز آئے نہیں، یہ اس کی سوچ ہی غلط ہے۔ سب سے محبوب جماعت انبیاء علیہ السلام کی، اور ان میں سب سے زیادہ محبوب آپ علیہ السلام، سب سے زیادہ تکلیف ان کو پہنچائی گئی۔ تو ہم کون ہیں جو ہمیں تکلیف نہ ہو، ہمارے پاس تکلیف نہ آئے؟ لیکن تکلیف نہ آئے یہ نہیں سوچنا چاہیے، تکلیف آئے اور تکلیف نہ ہو۔ مانگنا تو چاہیے عافیت ہی کہ اللہ میں عافیت کے ساتھ رکھیے، لیکن یہاں آئے گی ضرور کچھ نہ کچھ۔ تو تکلیف آئے اور تکلیف نہ ہو، صرف سوچ بدلنا ہے، صرف سوچ بدلنا ہے۔ ایک صاحب کے سر میں بہت درد ہوتا تھا، اور کئی دن نہیں ہوتا تھا، ایک مہینہ نہیں ہوتا تھا، 2 مہینہ نہیں ہوتا تھا، جب ہوتا تھا تو بہت ہوتا تھا، تو پریشان ہوتے تھے، بولے بہت درد ہے۔ تو ان سے کہا گیا بھائی کہ جتنے دن درد نہیں تھا اتنے دن شکر کیا کہ اللہ آپ کا احسان ہے، 3 مہینے کے بعد درد ہوا ہے تو سکون ہوگا کچھ۔ 3 مہینے کے بعد درد ہوا تو سکون ہو جائے گا، کہیں گے یار ہاں 3 مہینے کے بعد ہوا۔ اچھا سر ہے تو دکھتا ہے، اور احساس سے دکھنے کا تو اس لیے پتہ چل رہا ہے۔ آج کل کے زمانے میں تو بالکل ہوا ہی چلی ہے، جس کو دیکھو اس کو کیا کہتے ہیں، جو بستر کو ہو جاتا ہے اور بات چیت بھی نہیں کر سکتا، کچھ حرکت بھی نہیں کرتا، کوما میں چلا گیا۔ آج کل بہت سننے میں آتا ہے کوما میں چلا گیا۔ یہ کوما میں ایک دم سے نہیں جاتا آدمی، کوئی بھی بیماری ایک دم سے نہیں لگتی۔ ہم بے احتیاطی کے ساتھ جو چیز چاہتے ہیں جیسے استعمال کرتے ہیں، جتنا چاہتے کھاتے ہیں، جس وقت چاہتے کھاتے ہیں، اور جس وقت ہمارا جو جی چاہتا ہے کرتے ہیں، تو یہ سب بیماریاں لگتی ہیں۔ ہر دن کچھ نہ کچھ اثر ہوتا رہتا ہے، کچھ دن کے بعد جب اچھی طرح، اسی طرح سے جیسے کہ کوئی آدمی درخت لگا دے، آم کا درخت، تو پہلے تو بہت دن تک بیج نظر ہی نہیں آئے گا، تو لگانے والے کو شہری آدمی کہے کہ آپ بھی عجیب آدمی ہیں، آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں، کتنے دن ہو گئے، کہیں کچھ تو دکھتا ہی نہیں۔ تو اس نے کہا نہیں ہے، دکھے گا، ہمارا تجربہ کہتا ہے دکھے گا۔ تو پھر ایک چھوٹا سا پودا باہر آتا ہے اور وہ پودا اعلان کرتا ہے، وہ آتی ہے ایک اعلان کرتا ہے کہ مجھے دیکھ کر اللہ کی قدرت کو پہچانو، مجھے دیکھ کر بے نام و نشان تھا اور اتنا کمزور ہوں کہ تمہارا چھوٹا سا بچہ انگلی میں لے لے تو مسل دے گا، لیکن زمین کو پھاڑ کر میں باہر آ گیا ہوں، اللہ کو پہچانو۔ پھر دھیرے دھیرے بڑا ہو جاتا ہے، پھر اس میں پھل آنے لگتے ہیں۔ اور درمیان میں ایک بات کہہ دوں، پھلدار درخت کو اگر تمہاری اپنی جگہ ہے، اپنا گھر ہے، تو باؤنڈری وال پہ نہیں لگانا، ورنہ پتھر کا انتظار کرنا۔ تمہیں پتھر نہیں پڑے گا، تمہارے بچوں کو پتھر ملنے والا ہے۔ نیم کا درخت لگا دو گے تو اچھی ہوا بھی آتی رہے گی، مختلف باتیں آتی ہیں، تو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، سب نفع کی باتیں ہیں۔ تو نیم کی پتیوں سے
ٹکرا کر جو ہوائیں آتی ہیں نہ جانے کتنی بیماریوں کو روک دیتی ہیں، نہ جانے کتنے ایسے جراثیم جس کی وجہ سے آدمی بیمار ہوتا ہے، صرف نیم کی پتی اور اس کے اندر جو اللہ نے طاقت رکھا ہے، جو صفات رکھا ہے، اس کی وجہ سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو پہلے تو ایسا ہی تھا، سب بہت، ہر دروازے پر درخت ہوتا تھا، نیم کا ضرور ہوتا تھا، وہی دتون ہوتی تھی، یعنی وہی مسواک ہوتی تھی، کسی کے دانت میں درد ہوتا ہی نہیں تھا، کوئی ڈینٹسٹ ڈھونڈ تو ملتا ہی نہیں تھا، ڈینٹسٹ بچپن میں ڈینٹسٹ نہیں ملتا تھا، کیونکہ دانت کا مرضی کسی کو نہیں لگتا تھا۔ صبح ہر ایک آدمی کے ہاتھ میں مسواک ہوتی تھی، کوئی بھی جس کو دیکھو نیم کی مسواک کر رہا ہے۔ مضبوط دانت ہوتے تھے، مضبوط دانت تھے تو کھانا خوب چبا کر کھاتا تھا، کھانا چبا کر کھاتا تو ہضم آسانی سے ہوتا تھا، ہضم آسانی سے ہوتا تو طاقت اچھی بنتی تھی، طاقت بنتی تھی، اچھی جگہ استعمال کر لیتا، غلط جگہ استعمال کر لیتا۔ اور ایمان والا تو اچھی جگہ استعمال کرتا ہے، وہ جان کر غلط نہیں کرتا، نفس شیطان کھینچ لیتا ہے تو پھر وہ توبہ کر لیتا ہے کہ اللہ پاک مجھ سے غلطی ہوئی، اور معافی میں اللہ کو دیر نہیں لگتی، معاف کر دیتے ہیں۔ تو درخت کا پھل بھی تو بہت دنوں کے بعد دکھائی دیتا ہے، ایسے ہی ہماری ہر چیز، ہر عمل کا ایک پھل ہے۔ کھانا کھاتے ہیں، نہانے چلے جاتے ہیں، دیکھو کتنے لوگ نہاتے ہیں، کھانا کھائے نہانے چلے گئے۔ ارے بھائی ہمیں تو بچپن سے ماں باپ نے کب پہلے نہا لو پھر کھاؤ، ہم نہ طب کے اصول جانتے تھے نہ بیان ہوتا تھا، لیکن کھانا نہیں، پہلے نہاؤ، بھوک بہت لگی اماں، بولے بھوک لگی رہنے دو، تم پہلے نہا کر آؤ پھر کھانا دوں۔ اب نہ ماں جانتی ہے نہ باپ جانتا ہے، بچے کو کھلایا اور نہلانے کے لیے بیٹھا دیا، اب آج سے بیماریاں لگنا شروع ہوئیں، لگتی کہ نہیں حکیم صاحب؟ اب جب یہ بہت ساری بیماریاں پال لیتا ہے تو پھر جب اس کی عمر ڈھلنے لگتی ہے، 40 کے اوپر چلا گیا، اب یہ دھیرے دھیرے ایک ظاہر ہونا شروع ہوتی ہے، اب علاج شروع ہوتا ہے۔ تو یہ سب سے بچنے کے لیے پہلے ہی انتظام کر لو نا سب۔ بہرحال کہہ رہا تھا، کہاں سے گاڑی یہاں وہاں چلی گئی ہماری؟ ہاں، کہ سوچنے کا انداز بدلا جائے۔ تو سر کا درد، تو سر میں درد 3 مہینے کے بعد ہوا تو 3 مہینہ شکر کرنا چاہیے نا کہ اللہ آپ کا احسان ہے کہ اتنا شدت کا درد ہوتا ہے لیکن 3 مہینے سے نہیں ہوا۔ تو شاید اس شکر پر ہی اگلا درد نہ آئے، کچھ اور آئے، الگ بات ہے، اللہ عافیت دے، اور پھر آ بھی گیا درد تو یہ سوچ لیں بھائی کوما میں نہیں ہے، کہاں یہیں تھے نا ہم لوگ، کوما میں جانے سے اللہ حفاظت فرمائے۔ ہاں، جتنی دیر گناہ میں رہتے ہیں اتنی دیر ایمانی کوما میں چلے جاتے ہیں، یعنی ایمان سے ہٹ جاتے ہیں اور کوما میں چلے جاتے ہیں۔ ایمان کا جو تقاضا ہے اس کے تقاضے کو پورا نہ کر کے کوما میں چلے گئے، کوما میں جانے کے بعد سمجھ بوجھ، عقل اور اس کی خود کی صلاحیت سب ختم ہو جاتی ہے۔ ایسی گناہ کے وقت میں یہ سب ہو جاتا ہے، اس لیے گناہ کے موقع پر جو ایک بات بار بار کہی گئی، اللہ ہمیں بعمل بنائے، کہ بہت فائدہ ہوا لوگوں کو۔ بلکہ یہاں تک کہ ایک بزرگ یو پی سے آئے اور آ کے مجھ سے کہا تم نے یہ بات ایسی کہا تو میں گھبرا گیا، میں نے کہا حضرت غلطی ہوئی تو میں توبہ کر لوں گا، کون سی بات ہے، اعلان کر دوں گا، پھر تو بیان جاتا ہے، اعلان کروں گا یہ بات میں نے غلط کہا۔ انہوں نے کہا نہیں، اس سے مجھ کو بہت نفع ہوا۔ میں نے کہا اچھا کیا بات ہے وہ؟ کسی نے علاج پوچھا تھا طالب علم نے کہ گناہ کا تقاضا ہوتا ہے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے، حرام کا تقاضا ہوا تو کیا کرنا چاہیے؟ تو وہ طالب علم تھا، پڑھ رہا تھا، تو میں نے کہا بھائی تم اپنے کمرے میں سے یا جہاں بھی ہو وہاں سے اللہ کے گھر کی طرف دوڑو، مسجد ہے نا؟ کہا ہاں۔ ہم نے کہا وہاں دوڑو، تو مسجد بند ہو تو اس کی فکر مت کرو، دروازے پہ چلے جاؤ اور کہتے جاؤ اللہ پاک بچائیے، اللہ پاک بچائیے، اللہ پاک بچائیے، اور وہاں دروازے پہ جا کے کہہ دو کہ اللہ پاک میں آپ کے دروازے پہ کھڑا ہوں، آپ کے گھر کے دروازے پر، اب آپ پناہ میں نہیں لیں گے تو کب لیں گے، بچا لیں۔ تو انہوں نے کہا مجھے بہت فائدہ ہوا اس سے۔ تو صلی اللہ علیہ نبی وسلم، سوچنے کا انداز کہ ہم قوما میں نہیں ہیں، ہمارے سر دکھتا ہے قوما میں نہیں، بہت نفع ہو جائے گا۔ کوئی بھی تکلیف آئی ہے اس سے پہلے وہ تکلیف نہیں تھی، کتنے دنوں تک نہیں تھی یہ سوچا جائے، کتنے سالوں تک نہیں تھی یہ سوچا جائے، اور جب یہ سوچیں گے تو خود کہیں گے ہاں اتنے دن سے تو میرے پاس یہ تکلیف نہیں تھی، اللہ وہ آپ کا بڑا احسان، اتنے دن بچایا، کمزور بندہ ہوں، آپ اس کو بھی دور کر دیجئے۔ تو جتنی دیر کے مقدر کیے رہے گی وہ، لیکن ناشکری نہیں ہوگی، صبر اور شکر دونوں ہو جائے گا، تو مقصد تو یہی ہے کہ تکلیف دور ہو جائے اور سکون حاصل ہو جائے۔ تو سکون تو حاصل ہو ہی جائے گا، جس کا جی چاہے کر کے دیکھ لے۔
ایک صاحب بیمار رہتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا سنے آپ بہت بیمار رہتے ہیں؟ کہا غلط خبر پہنچی. کہا نہیں تو ایک دو آدمی کو جھٹلاؤں گا، جس کو دیکھو وہی کہتا ہے بیمار رہتے ہیں. کہا بالکل غلط خبر پہنچی ہے. کیا کیوں غلط پہنچی؟ آپ نہیں بیمار رہتے؟ کہنے لے بیماری کا تھوڑا سا نمونہ بھیجا اللہ پاک نے. یہ جو بیماری ہے یہ ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے، آدمی یہاں تک پہنچ جاتا ہے، تو میرے پاس تھوڑا سا نمونہ بھیجا ہے. تو میں سیریس مریض تو ہوں نہیں، تو کہے گا مریض ہوتا بیمار ہوتا تو اسپتال میں ہوتا، میں تو اپنے گھر میں رہتا ہوں اور تم سے بات بھی کر رہا ہوں. اور یہ بیماری جو تھوڑی دیر کی ہے، اس کو اگر میں بتا دوں کیا کیا بیماری ہے تو دیکھو گناؤں گا، مجھے یہ تکلیف ہے یہ تکلیف ہے یہ تکلیف ہے یہ تکلیف ہے. کتنے سیکنڈ لگے؟ کہا 15 سیکنڈ. بولے 15 سیکنڈ کی تکلیف ہے اور باقی سب راحت ہی راحت ہے، تو چین سے رہے گا کہ نہیں آدمی؟ شیطان ہمیں ہماری تکلیف کو بار بار دکھاتا ہے، ہائے بہت تکلیف، ہائے بہت تکلیف، ہائے بہت تکلیف. اس لیے تکلیف بہت تکلیف دہ ہو جاتی ہے. تکلیف رہے گی دنیا میں، لیکن ہمارے سوچنے کا انداز بدل جائے گا تو یہ تکلیف نہیں دے گی. پہلے بھی سنا ہے، آج پھر کہہ دوں یاد تازہ ہو جائے. ایک بزرگ جا رہے تھے، کچھ احباب ساتھ میں بھی تھے، ٹھوکر لگی، گر گئے، آگے کے 2 دانت ٹوٹ گئے. تو اٹھے کھڑے ہوئے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا بڑا احسان ہے مولا، تیرا بڑا احسان ہے. تو لوگوں نے کہا حضرت آگے کے 2 دانت ٹوٹ گئے. انہوں نے کہا ہاں دیکھا میں نے، ٹوٹ کے گرے ہی تو میرے سامنے. تو پھر آپ اتنا شکر ادا کریں. بولے 32 میں 2 ہی تو ٹوٹے، اور بھی ٹوٹ سکتے تھے. ان کو بھی درد ہوا ہوگا نہیں ہوا ہوگا، تکلیف ہوئی ہوگی نہیں ہوگی، لیکن سوچنے کا انداز بدلا تو وہی چیز ان کی راحت کی ہو گئی. بیماری مصیبت مانگنے کی چیز نہیں ہے، اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگنا چاہیے. ایک جملے میں سب مل جاتا ہے، روز مانگنے سے اللہ عافیت دے دیجیے. عافیت کے ساتھ دے دیجیے. کیسے دے دیجیے؟ عافیت کے ساتھ دے دیجیے. اور جس وقت جو کرنا جیسے کرنا آپ کو پسند ہے، ہم کو وہ ویسے ہی کرنے کی توفیق دے دیجیے. بس اس میں سب چیزیں اللہ سکھانا شروع کر دیں گے. جب روز مانگیں گے تو روز فقیر مانگتا ہے، آدمی دے ہی دیتا ہے، بھگاتا ہے. کتنے ٹائم کہتا ہے، بات کرتے تھے 2 دوست کھڑے رہ کے بات کرتے، اسے کوئی فقیر آ جاتا ہے، دونوں سیٹ جانا بھائی، ارے جانا یار، ارے بات کرنے دینا. تو ایک تو محبت سے بولتا ہے، دوسرا کوئی بھائی ہوتا ہے، اے بتاؤں کیا، وہ کہتا ہے سیٹ دو نا. جس کو غصہ کرتا ہے اس کو بھی بولتا ہے سیٹ دو نا. مانے گا نہیں، یہ مانے گا نہیں، اس کو دے ہی دو ہے. اور ایک دفعہ دیکھا ایک بھائی کے پاس کھڑا تھا، محلے میں رہتا، ہر محلے میں ایک بھائی ہے، جس محلے میں چلے جاؤ ایک بھائی ہے. تو کوئی نئی بات تو نہیں، کوئی میری بھائی کی دوستی نہیں. بھائی کو تو اس لیے سلام کرتا آدمی، بھائی سانپ کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا تو ایک سانپ سے کہ آئیے آپ کا استقبال کر رہا ہوں، ویلکم، یہ تھوڑی کر رہا ہے. وہ تو بولتا ہے کاٹے نیچے جلدی کھڑے ہو کے بھاگنے کی تدبیر کرو. ایسے بھائی کو سلام کر کے نکل جاؤ. اب بھائی نے کہا ارے بھائی سنو تو صحیح، کہاں وہ دکھتے نہیں. میں نے کہا نہ دکھنا ہی مناسب ہے. دھیرے سے کہا، زور سے نہیں کہا. اتنے میں فقیر آ گیا. اس نے کہا دو اللہ کے نام پر، 1 روپیہ دے دو اللہ کے نام پر. تو جس کو بھائی کہتے ہیں نا، کیا صفات ہے ایمان والوں کی. اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 10 روپیہ دیا. بھائی کہتے ہیں ارے ایمان والا ہے، خوبیاں تلاش کرنے کی عادت ڈالو. خوبیاں، اس کے اندر کیا خوبی لے لو، اس کے اندر کیا خوبی لے لو. کمپیوٹر میں جو فیڈ کر دیتے ہیں وہی نکلتا ہے. جس کو دیکھا سب کی خوبی لے لیا، بس حد تک 10-20 خوبیاں لے کے گھر چلے گئے. اس کو سمجھتے نہیں. ہاتھ میں سامان لے کر جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں ہم خرید کے لے کے آئے، بہت اچھی چیز ہے. ارے خوبیاں سب سے اچھی چیز ہے جو اللہ کو اچھی لگتی ہے، چلتے پھرتے ملتی ہے، مفت ملتی ہے. صرف سوچنے کا زاویہ بدلنا ہے. اور مانگنے والے کو تو ایسا ملتا ہے کہ ایک بات اور یاد آ گئی، سنا دوں؟ حاضر سناؤ؟ تو پہلے فرنٹی آئی تھی ماروتی کی، پھر زین آئی تھی، اور یہ دونوں بہت چھوٹے قد کی تھی. اس کی ہائٹ نہیں تھی. فرنٹی میں بیٹھے تو ایسے لگتا ہے زمین ہی میں بیٹھ گئے. تو اس وقت ہم لوگ کے پاس ایک گاڑی زین تھی، اور میرے پارٹنر اور میں دونوں گاڑی سے جا رہے تھے کہیں کولابا کی طرف. تو وہاں ایک سگنل پہ گاڑی رکی، وہ لمبا سگنل ہوتا ہے. تو گاڑی ہماری بالکل رائٹ سائڈ پہ تھی سگنل کے. تو وہاں وہ آئی لینڈ ہوتا ہے نا، ڈیوائیڈر، اس کے اوپر ایک چھوٹی سی بچی، جس کی گردن ہماری اس کے ونڈو تک آ گئی تھی ایسی.
تو وہ بولے سیٹ دو نا کچھ، تو گاڑی پارٹنر چلا، انہوں نے کہتے ہیں معاف کرنا. ہم لوگ کئی میٹنگ میں جا رہے تھے، بالکل اسی میں انہماک تھا، معاف کرنا. وہ اپنی صدا لگائی جا رہی تھی دو نا، تو انہوں نے کہہ دیا ایسے بے خیالی میں، کہا چھٹا نہیں ہے. تو اس نے ڈیش بورڈ پہ چھٹا پڑا تو اس نے کہا ہے نا چھٹا، تو مسکرائے اور دے دیا. اللہ تو ہر وقت دینے کو ہی تیار ہے. گناہوں سے بچنا ہمارے لیے مشکل کام ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. پکارے جب گناہ کا تقاضا، اللہ بچا لیجئے. اور ایسے جس موقع پر آپ کو جس انداز سے پکارنا چاہیے ہمیں توفیق دے دیجئے. ارے ہماری یہ تکلیف بھی دور کر دی، آپ کے لیے کیا مسئلہ ہے. اس لیے یہ ویسے بھی صبر کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، لیکن پورے 11 مہینہ نہیں، پوری زندگی ہی صبر کے لیے دی گئی تھی کہ صبر کرتے رہو. اس لیے کہ جب تکلیف ہوگی اور تم میری طرف متوجہ ہوگے اور صبر کرو گے تو تمہیں میں مل جاؤں گا، یعنی اللہ مل جائے گا. کوئی آدمی سوال کر رہا ہو 1 روپے کا اور اس کو 10 مل جائے تو کتنا خوش ہو جائے گا. 10 مل جائے تو کتنا خوش ہو جائے گا. سوال کر رہے تھے یہ تکلیف دور کر دے، اللہ پاک نے کہا میں ہی مل گیا، تو نے صبر کیا تو. اور ابھی تو ایک کتاب میں پڑھ کر آیا ہوں کہ روایت میں ایسا لکھا ہوا ہے، نیچے حوالہ بھی اس کا، اب میری زبان ہے، کہ اگر بندہ بیمار ہو جاتا ہے اور لوگ مزاج پرسی کے لیے آتے ہیں، پوچھنا بھی چاہیے، فرشتے دعائیں کرتے ہیں کہ، اور آگے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کیسے ہو، تو ناشکری نہیں کرتا، ناشکری نہیں کرتا. وہ صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ اللہ کی تعریف کرتا ہے، وہ کچھ باتیں کرتا ہے ایسی، تو اللہ کو بہت پسند آتا ہے کہ میرا بندہ ناشکری نہیں کرتا، صبر کرتا ہے. اور میں نے جو کچھ دیا ہے میری طرف سے ہے، اس پر خوش بھی ہے کہ میرے اللہ نے دیا ہے. کس نے دیا ہے؟ اس کو یہی پسند ہے تو اس نے دے دیا ہے. اور بیماری میں تو گناہ معاف ہوتے، یہ بڑا کام ہے. صبر سے اللہ مل جاتا ہے، یہ بھی فائدہ، اور بہت فائدے اس کے. تو اللہ تندرست رکھے، کسی کا محتاج نہ رکھے. تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب بندہ ایسے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی چمڑی کو بدل دیتے ہیں، یعنی جسم سے گناہ کیا ہوگا وہ چمڑی بدل دیتے ہیں، خون بدل دیتے ہیں، کہ گناہ کے اثرات تو ظلمت کے اثرات، شیطانی اثرات سے یہ نیا خون ڈال کے. اللہ قدرت والا ہے، ڈائلیسس میں کیا کرتے ہیں، اللہ کے لیے دیر لگتی ہے کیا خون بدلنے میں؟ خون بدل دیتا ہے. اور اگر مر جاتا ہے تو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے، اس کو جنت دے دیتا ہے. کتنے فائدے ہیں. صرف سوچ بدلنا ہے. کیا کرنا ہے؟ سوچ بدلنا ہے. اللہ ہمیں وہ سوچ دے جو اللہ کو پسند ہے، وہ عمل دے جو اللہ کو پسند ہے، وہ کردار دے دے جو اللہ کو پسند ہے، وہ گفتار دے دے جو اللہ کو پسند ہے، کہنے سے زیادہ بعمل بنا دے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے.